تنخواہ کم مہنگائی زیادہ، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ دنیا بھر کی معیشتیں مہنگائی جیسے چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں، مگر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ مسئلہ بقا کی جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سالوں میں مہنگائی کی شرح میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ دوسری طرف تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تنخواہ دار طبقہ سخت ذہنی و معاشی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ مضمون اس گہرے معاشی تضاد کی تحت جائے گا کہ کس طرح کم تنخواہیں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پاکستان کو ایک نازک موڑ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مہنگائی کی تعریف اور اقسام۔ مہنگائی کا مطلب ہے اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ جب کسی معیشت میں وقت کے ساتھ اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں آمدنی نہیں بڑھتی تو عوام کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے۔ مہنگائی کی عمومی اقسام درج ذیل ہے۔ طلب کی مہنگائی، انفلیشن، جب کسی شے کی طلب اس کی فراہمی سے بڑھ جائے۔ لاگت کی مہنگائی، انفلیشن، جب پیداوار کی لاگت بڑھنے سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ۔ حل اور تجاویز، ٹیکس نظام میں اصلاحات، آمدنی کے مطابق ٹیکس اور ٹیکس نیٹ میں توسیع۔ زرعی اصلاحات، مقامی پیداوار بڑھا کر درآمدات پر انحصار کم کرنا۔ صنعتی ترقی، چھوٹی صنعتوں کو فروغ دے کر روزگار پیدا کرنا۔ سماجی فلاحی منصوبے، BISP احساس پروگرام جیسے منصوبوں کو شفاف بنانا۔ تعلیم و تربیت، نوجوانوں کو ہنر مند بنا کر فری لانسنگ اور IT میں مواقع دینا۔ آبادی کنٹرول، وسائل کے حساب سے آبادی کو محدود کرنا۔ قانون کی حکمرانی، کرپشن، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت کارروائی۔ نتیجہ مہنگائی اور تنخواہوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف اقتصادی مسئلہ نہیں بلکہ قومی بقا کا سوال ہے۔ ایک طرف تنخواہ دار طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہا ہے تو دوسری طرف حکمران طبقہ الزامات کی سیاست میں مصروف ہے۔ ہمیں اجتماعی شعور، حکومتی سنجیدگی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک باوقار اور مستحکم پاکستان دے سکیں۔ تنخواہوں کی صورتحال، جمود اور عدم توازن۔ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں کئی سالوں سے مہنگائی کے تناسب سے نہیں بڑھ رہی۔ سرکاری ملازمین کو بجٹ میں دیا جانے والا معمولی اضافہ مہنگائی کے سیلاب کے آگے بے اثر ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں حالات مزید ابتر ہیں، جہاں تنخواہیں نہ صرف رکی ہوئی ہیں بلکہ نوکریوں کا بحران بھی شدید ہے۔ 40,000 سے 70,000 روپے ماہانہ کمانے والا ایک فرد نہ بجلی کا بل پورا کر سکتا ہے، نہ بچوں کی تعلیم اور راشن۔ کنٹریکٹ جابز اور پارٹ ٹائم ورک نے ملازمت کو غیر مستقل کر دیا ہے۔ یہ صورتحال صرف مالی تنگی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ، مایوسی اور معاشرتی بگاڑ کا باعث بن رہی ہے۔ مہنگائی کے اسباب۔ ایک، اندرونی اسباب۔ کرپشن، عوامی وسائل کا غلط استعمال، جعلی سبسڈیز اور غیر ضروری ترقیاتی منصوبے۔ ٹیکس نظام کی ناکامی، امیروں پر کم اور غریبوں پر زیادہ ٹیکس بوجھ۔ زرعی ناکامی، کھانے پینے کی اشیاء کی پیداوار میں کمی۔ 2، بیرونی عوامل۔ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، خاص طور پر تیل اور گندم۔ IMF کی شرائط، سبسڈی کا خاتمہ، ٹیکس میں اضافہ۔ روپے کی قدر میں کمی، درآمدی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے۔ متاثرہ طبقات پر مہنگائی کے اثرات۔ 1، غریب طبقہ۔ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ بچوں کی تعلیم اور صحت تک رسائی بند۔ 2، متوسط طبقہ۔ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ عزت نفس بھی قربان کر رہا ہے۔ قرضوں پر زندگی چل رہی ہے۔ 3، تنخواہ دار طبقہ۔ کام کے بدلے ملنے والی اجرت اب زندہ رہنے کے لیے ناکافی ہے۔ تعلیم، صحت اور زندگی کے معیار پر مہنگائی کا اثر۔ تعلیم، بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور، نجی ادارے ناقابل برداشت۔ صحت، دواؤں اور علاج کی قیمتیں عام انسان کی پہنچ سے باہر۔ رہائش، کرائے میں 30-40% اضافہ۔ ٹرانسپورٹ، پیٹرول اور کرایوں میں روز بروز اضافہ۔ سیاسی اور حکومتی کردار۔ حکومت کی پالیسیوں میں عدم تسلسل، کرپشن اور ناقص منصوبہ بندی نے مہنگائی کو مزید ہوا دی ہے۔ IMF کی سخت شرائط کو قبول کر کے سبسڈی ختم کر دی گئی۔ مہنگائی مارچ، الزامات اور دھرنے عوام کے لیے ریلیف کا باعث نہیں بن سکے۔ عوامی ردعمل اور سماجی اثرات۔
احتجاج اور ہڑتالیں، تنخواہوں میں اضافے، یوٹیلیٹی بلز کے خلاف جرائم میں اضافہ، چوری ڈکیتی اور خودکشیوں میں نمایاں اضافہ، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ، معاشی عدم تحفظ نے لوگوں کی نیندیں چھین لی ہیں۔ اگر مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو معاشی تباہی، تعلیم اور صحت کا زوال، افرادی قوت کی بیرون ملک ہجرت، سیاسی عدم استحکام، سماجی انقلاب انتشار۔